جو اپنی محرومیوں کا جان لیتا ہے وہ اس کا حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ میں اپنی کمیاں اتائیاں۔ جب میں نے خود پہ کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنی وہ ہیبٹ دیکھی جو میرا ٹائم ضائع کرتی تھی۔ میں نے وہ کام دیکھے جو مجھے اپنی منزل تک جانے میں مدد نہیں دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیزیں خارج کرنی ہیں اور کون سی چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہیں۔ جسے اپنی کسی خامی کا احساس ہو جائے وہ اپنی مراد بھی پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص ہلاک نہیں ہوگا جس نے اپنی قدر پہچانی، اور حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ کاش مخلوق خود اپنے آپ کو پہچان سکتی تو انہیں یہ پہچان خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ تو اگر آپ خود کو پہچانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اپنی ذات کو پہچانیں تاکہ اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے رشتوں کو پہچانیں تاکہ آپ ان کی محبتوں سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، ان کی محبتیں اٹھا سکیں۔ رشتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بے لوس ہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو جو چیز دیتی ہیں وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ ہاں، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے دکھ اپنے دے سکتے ہیں کیونکہ غیر تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو اس کے بعد مجھے ہرٹ نہیں کرتی۔ مجھے نقصان اپنے دے سکتے ہیں لیکن مجھے فائدہ بھی اپنے دے سکتے ہیں۔ اگر اپنے میرا ساتھ دیں گے تو پھر چاہے پوری دنیا ان لائن صفے باندھ کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں ان سے لڑ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میرے سامنے کوئی میرا ایک بھی اپنا کھڑا ہو تو میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں۔ وہ میری خامیاں بھی جانتا ہے، وہ میری طاقت بھی جانتا ہے۔ اور سب سے کمزور وہ ہوتے ہیں جو اپنوں سے لڑتے ہیں، جو رشتوں سے لڑتے ہیں، جو رشتوں کی دیواروں کو ریت کی دیواریں ثابت کرتے ہیں۔ وہ کمزور ہیں جنہوں نے اپنے رشتے مضبوط نہیں کیے۔ تو اگر آپ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تو اپنی پہچان کریں، رشتوں کی پہچان کریں، دوستوں کی پہچان کریں، انہیں وقت دیں، ان کی قدر کریں، ان کی باتیں سنیں۔ وہ یہی آپ سے چاہتے ہیں، پھر وہ رشتے کھوئیں